السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے سننے والے سارے حضرات خیر خیریت سے ہیں۔ تو دوستو، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بلعام بن باعورہ کا قصہ۔ دوستو، بلعام بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک درویش تھا، جو کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آخر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ ویڈیو پر چلنے سے پہلے جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز جو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو دوستو، چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بلعام بن باعورہ کا قصہ۔ جب فرعون ماں اپنے لشکر کے غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر و شکن کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے استادہ کر دیے اور شہر بلقا پر حملہ کا ارادہ کیا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ماں بنی اسرائیل کے حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون اور اس کا لشکر شکست کھا گیا اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے قوم کے سربراہ اور معزز لوگ جمع ہو کر بلعام بن باعورہ کے پاس آئے۔ اور دوستو، انہوں نے بلعام بن باعورہ کو کہا، موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہیں، بڑی قوت اور دبدبہ والے آدمی ہیں، اور بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ دوستو، بلعام بن باعورہ نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر میں نے بد دعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو دوستو، جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعام نے کہا، اچھا، میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعام نے استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں بلعام کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کرے۔ بلعام نے استخارہ کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو سنا رہا ہوں بلعام بن باعورہ کا قصہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقا نے دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جبکہ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رشوت دے کر اس کی بیوی کو آمادہ اور تیار کیا۔ بلعام کو بیوی سے بے حد محبت تھی، بیوی نے اس کو بد دعا کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کی تخفیف اور قوم کی آہوزاری بہت زیادہ ہوئی، نیز بیوی کی حد سے زیادہ محبت مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا تھا بلعام بن باعورہ۔ اور اپنے گدھے پر سوار ہوا، مقام حسبان جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستہ میں گدھا گر پڑا۔ بلعام نے زبردستی اس کو چلانا چاہا، سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی۔
تو تب دوستو حکم خداوندی سے گدھا بولنے لگ پڑا اور یہ بولا، اے بلم، تمہارے لیے خرابی و بربادی ہو، تم سوچتے اور دیکھتے نہیں، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ سن کر بلم تھوڑا حیران ہوا، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ بالآخر وہ آگے بڑھا اور بددعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تو دوستو اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلم بددعا کے لیے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بددعا کر رہے ہو۔ تو بلم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب جو میں کر رہا ہوں میں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بددعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلم کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ تو دوستو جب بلم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، تو بلم نے کہا میں ایک ہیلا کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلم نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔ تو دوستو بلم نے جب اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو، اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑخانی کرے، تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہیں انہیں کرنے دینا۔ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنے بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا۔ بلم جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے، چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا، اور سوء اتفاق کہ ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں طاعون پھیلا اور ایک دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو سر عام لٹکا دیا گیا۔ پھر وہاں سے طاعون رفع ہوا۔ تو دوستو یہ تھا بلم بن باعورہ کا قصہ۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔